بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سامعین محترم، اللہ کا شکر ہے کہ ہم جس دین میں ہیں اس دین نے ہمیں کبھی بھی کسی جگہ بھی کسی معاملے میں بھی کسی مسئلے میں بھی رہنمائی سے محروم نہیں رکھا۔ ہر جگہ ہمیں گائیڈ لائن دی ہے۔ اب یہ ہمارا پرابلم ہے کہ ہم ان گائیڈ لائن کو چھوڑ کر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مسئلے آج تک حل تو ہوئے نہیں بلکہ بڑھتے جاتے ہیں، اور بڑھتے بھی ملٹیپل پوزیشن میں۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے مذہب اور اپنی شریعت کے دیے ہوئے اصول اور ضابطے کو اپنائیں۔ جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے عزیزان محترم، وہ خالق جانتا ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں۔ جس کی پروڈکٹ ہوتی ہے وہ اپنی پروڈکٹ کے ساتھ اس کو ایک مینول دیتا ہے نا، کہ اس کے ساتھ یوں یوز کریں گے تو یہ بینیفیشل ہے اور یہ اس کی احتیاط ہے، کیونکہ جو پروڈکٹ بنا رہا ہے اسے علم ہے کہ اس پروڈکٹ کو یوز کیسے کرنا ہے۔ تو میں اور آپ اس اللہ رب العزت کی پروڈکٹ ہے، اس نے ہمیں ساتھ زندگی کا مینول دے کے بھیجا ہے، جس کی ایک شکل قرآن ہے اور دوسری شکل ہمارے پاس حدیث مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حاضرین محترم، ہمیں اگر ان ضابطوں کو اپنا لیں تو ہماری زندگی کے سارے مسائل حل ہو جائیں، ہماری مشکلات دور ہو جائیں، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں، ہماری ڈپریشن ختم ہو جائے، ہمارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ کاش ہم اس طرف آ جائیں۔ اسلام ہمیں راہ اعتدال سکھاتا ہے، دو انتہاؤں سے بچاتا ہے۔ میری یہ آج کل کی ویڈیوز کی سیریز جو ہے یہ راہ اعتدال ہے، کہ ہم انتہاؤں کو چھوڑیں اور وسط میں اور اعتدال میں چلیں، کیونکہ اعتدال میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ اعتدال میں چلیں گے تو اسی میں سب کی کامیابی ہے۔ دیکھیے، آج میں جس مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، اگر ہم اس کی طرف فوکس کر لیں تو ہماری محلے کے جھگڑے، گھر کے جھگڑے، برادری کے جھگڑے، فیملی کے جھگڑے، معاشرے کے جھگڑے بہت حد تک ختم ہو جاتے ہیں۔ کاش ہم اس کو اپنا لیں، اور ویڈیو فارورڈ کرنے سے پہلے خود اس پر عمل کرنے کا سوچ لیں۔ اگر خود عمل کر کے شیئر کریں گے تو اجر دگنا ہو جائے گا۔ صرف شیئر کرنا بھی خالی یہ مقصود نہیں ہوتا کہ ہم سبحان اللہ کہیں اور آگے فارورڈ کر دیں، نہیں، یہ صرف سبحان اللہ کہنے کے لیے نہیں ہوتا، اسے اپنی ذات کے لیے اپنانا پہلے ہوتا ہے، اپنی عمل کی نیت پہلے کرنی ہوتی ہے، پھر دوسروں کو دعوت دینی ہوتی ہے۔ وہ کیسی دعوت کہ جس میں ہم اپنے آپ کو شریک ہی نہ کریں۔ تو دیکھیے، جس مسئلے کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں، اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں ہمیں منع فرمایا ہے کہ ہم کسی کے معاملات کی ٹو نہ لگائیں۔ لا تجسسوا، سورہ حجرات آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت، کہ ہم کسی کے معاملے کی ٹو نہ لگائیں، ٹو میں نہ رہیں کہ کیا ہوا ہے، کس نے کس سے بات کی ہے، وہ بھائی بھائی کا جھگڑا ہوا ہے تو اس میں مسئلہ کیا تھا، وہ ساس بہو کا جھگڑا ہوا ہے تو اس میں پرابلم کہاں تھی، وہ نند اور بھابھی کا جھگڑا ہے تو کیا مسئلہ تھا۔ ایسے تجسس کرنا، ہاں بڑے تجسس کرتے ہیں، جنہوں نے مسئلے کو حل کروانا ہو وہ اس کی تہہ میں جاتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں تاکہ پرابلم کو سولو کیا جا سکے، کوئی سرا پکڑ کر اس الجھن کو سلجھایا جا سکے، وہ کرتے ہیں۔ تو کاش ہم ایسے چسکے لینے کی خاطر، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، چسکے لینے کی خاطر کسی کے معاملات کی ٹو نہ لگائیں، کسی کی پرائیویسی کو ڈسٹرب نہ کریں، یہ ہمیں منع کیا گیا ہے۔ ہاں، اور دوسری طرف کیا تھا کہ بعض معاملات میں ہمیں دوسروں کی خبر رکھنی تھی، وہ چھوڑ دی، یہ اپنا لی جس سے منع کیا گیا۔ اب بدقسمتی دیکھیے، اور جس سے ہمیں منع نہیں کیا گیا، ہمیں کہا گیا ہے کہ یہ آپ نے کرنا ہے، یہ ٹو لگانی ہے، اسے چھوڑ دیا۔ اب آپ پوچھیں گے وہ کیا معاملہ ہے جس میں ٹو لگانی ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ ہم خبر رکھیں کہ کوئی ہمارے محلے میں، کوئی ہمارے ارد گرد، کوئی عزیز رشتہ داروں میں بھوکا تو نہیں ہے، کوئی فاقے سے تو نہیں ہے، کوئی مشکل میں تو نہیں ہے، کوئی پریشانی میں تو نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے جو مجھ سے حل ہو سکتا ہے اور میں نہیں کر رہا۔ اس کی ہمیں ٹو لگانی۔ بڑی پیاری حدیث ابو داؤد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان سے دنیا کا ایک دکھ دور کیا، اللہ عز و جل اس سے قیامت کے روز کا ایک دکھ دور کرے گا۔ واہ،
اور جس نے کسی مشکل میں پڑے شخص کے لیے آسانی کی، اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا۔ اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ داری کی، کوئی اگر پتہ چل بھی گیا، تجسس تو نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی کوئی بات، کسی کا عیب، کوئی برائی، کوئی جھگڑا، کوئی کسی کا ایشو آپ کے پاس آ گیا ہے، تو اب اس کی پردہ داری کرنی، اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹنا، اسے دوسروں تک نہیں پہنچانا۔ تو اگر ایسا کریں گے تو حضور نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کی پردہ داری کی، اللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ داری کرے گا، اس کے عیب چھپا دے گا، اسے لوگوں کے سامنے برا نہیں بننے دے گا۔ اور اللہ عز و جل اس وقت تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہے۔ واہ واہ، کاش اگر ہم یہ چاہتے ہیں، ہاتھ اٹھائیں اور اللہ ہماری سن لے اور اللہ ہماری مدد کرے، تو کاش ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی اور اپنے معاشرے میں ضرورت مند افراد کی مدد کرنا سیکھیں۔ ہم ان کی مدد میں رہیں گے، اللہ ہماری مدد میں رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں راہ اعتدال پہ چلنے والا بنائے۔ وما علیہ